السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہم لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب قیامت والے دن اعمال کا ترازو تولا جائے گا تو سب سے بھاری جو پلڑا ہوگا، یعنی جون سی سائڈ بھاری ہوگی وہ والی سائڈ ہوگی جہاں ایک اچھا اخلاق پایا جائے گا۔ یعنی جو ایک اچھا اخلاق ہے، اس حدیث سے ہم لوگوں کو یہاں پہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ایک اچھا اخلاق ہے، ایک اچھا کریکٹر ہے، وہ قیامت والے دن بھی آپ کو فائدہ دے گا۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا فرمایا ہے اور انسان جو ہے وہ اپنا نفع نقصان دیکھتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو بھی بینگ ہیومن، سب سے پہلی بات تو یہی ہے نا کہ ہم درجہ دیکھیں کہ بینگ ہیومن، ایک انسان ہونے کے ناطے جو ہم لوگوں کو اشرف المخلوقات مخلوق پیدا کیا گیا ہے، اس لحاظ سے بھی، اور پھر اس کے بعد مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی، اور پھر اس کے بعد جو ہم لوگوں کو اعزاز ملا ہے امت محمدیہ کا، اس لحاظ سے بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس کا ہمیں قیامت والے دن، یعنی ہمیں آخرت میں فائدہ ملے۔ اور اس حدیث سے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک سیرت کے ذریعے بھی ہم لوگوں کو میسیج دیا اور اپنی باتوں کے ذریعے بھی، حدیث کے ذریعے، یعنی ہم لوگوں کو یہ بتایا کہ قیامت والے دن جو سب سے اعمال میں سب سے بڑا کام ہوگا وہ ایک اچھا اخلاق ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کی زبان، آپ کے ہاتھ، آپ کے کسی بھی ایکٹ سے ایک مومن کی پہچان بھی ہمیں یہ ملتی ہے کہ جس کے ہاتھ، جس کے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے، ہم لوگوں کو ایک اچھا کریکٹر بلڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک واقعہ ڈسکس کرتی ہوں۔ ایران کا ایک بادشاہ تھا، بہت پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایران کا ایک بادشاہ تھا جس کا ایک بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو ایک عالم دین کے پاس پڑھنے کے لیے ڈالا کہ استاد صاحب آپ اس کو پڑھائیں، یہ دین سیکھے، کیونکہ کل اس نے میری جگہ پہ جانشین بننا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ دین سے مستفید ہو، اس کو دین کی سارا اس کے پاس نالج ہو، اور کل جب یہ میری سیٹ کو سنبھالے، جب میری جگہ پہ یہ بادشاہ بنے، تو یہ اسلام کے مطابق، اسلام کے قوانین کے مطابق، جو ہمیں اسلام نے تعلیمات دی ہیں، اس کے مطابق یہ فیصلہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو وہ بچہ جانے لگ گیا اپنے ٹیچر کے پاس۔ اس کے استاد نے اس کو قرآن پاک پڑھایا، ترجمہ کرایا، تفسیر کرائی، اس کے بعد اس کو حدیث سکھائی، حدیث کے بعد جو فقہ کا علم ہے وہ بھی اس کو سکھایا۔ اس کو سارا، یعنی کہ ایک عالم فاضل بنا دیا کہ اس کو ہر چیز کا علم دیا گیا، چاہے وہ قرآن تھا، چاہے وہ حدیث تھی، چاہے وہ فقہ کا علم تھا۔ ٹھیک ہے، ہر طریقے سے اس کے ٹیچر نے پالش کیا۔ تو جب وہ فارغ ہو گیا اپنی پڑھائی سے، اس نے اسٹڈی جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی، اس نے دین کے بارے میں ہر چیز سیکھ لی، تو اگلے دن اس کے استاد نے اس کو اس کے استاد نے کہا کہ تم نے نیکسٹ ڈے میرے سے ملنے آنا ہے۔ وہ جاتا ہے اگلے دن، تو اس کا جو استاد ہوتا ہے وہ کنڈی لگا کے دروازہ لاک کر کے اس کی اچھی پٹائی کرتا ہے۔ اب وہ شہزادہ جو تھا وہ بادشاہ کا بیٹا تھا، تو وہ بڑا حیران اور پریشان ہوا کہ میری تو اسٹڈی بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو اب مجھے میرے ٹیچر نے کس بات پہ مارا ہے۔ وہ گھر جاتا ہے، تو گھر جا کے اپنے پاپا کو بتاتا ہے، اپنے والد صاحب کو۔ وہ کہتا ہے کہ والد صاحب، یہ بھائی استاد نے مجھے بہت مارا ہے، اور اتنا مارا ہے کہ میرے کوئی جسم کا حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ نیل نہیں پڑے ہوئے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ بیٹا، جو استاد ہوتا ہے وہ آپ کے والد کی جگہ پہ ہی ہوتا ہے، اگر انہوں نے آپ کو مارا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب وہ بادشاہ نے یہ کہا کہ اپنے بیٹے کو ذرا چپ کروا دیا۔ اب وہ بیٹا تھا، وہ تکلیف میں تھا شہزادہ۔ بادشاہ کے بیٹے کو آپ سوچیں کون سی تکلیف ہوتی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے بادشاہ کے، بھائی بادشاہ کا بیٹا ہے۔ لیکن اب اس کے ٹیچر نے اس کی اچھی دھلائی کر دی تھی، تو اس کی وہ بیٹا جو تھا وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے روتا روتا کہ ماں، مجھے اس طرح استاد نے مارا ہے، تو تم پوچھو ان سے جا کے کہ مجھے کیوں مارا ہے، میری غلطی تو بتائیں کم از
کم. وہ کہتی ہے کہ میں نا، وہ کہتا ابو نے یعنی جو بادشاہ تھے انہوں نے بھی مجھے یہ کہہ کے منع کر دیا کہ کوئی مصلیحت ہوگی، لیکن تم تو پوچھو یا ایٹ لیسٹ والد صاحب سے بات تو کرو کہ استاد سے پوچھیں کہ مجھے کیوں مارا گیا. وہ کہتی ہے کہ تمہارے والد کے ساتھ نہیں میں کوئی بات کر سکتی، انہوں نے جو بات کہہ دی ہے وہ ہی بس آخری بات ہے کہ تمہارے استاد نے اگر تمہیں مارا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے مصلحت ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا جی، دونوں ماں باپ نے نا اپنے بیٹے کو چپ کروا دیا. اب وہ بادشاہ کا بیٹا تھا، ایک نہ ایک دن اس نے بادشاہ کی سیٹ سنبھالنی تھی. ایران کے بادشاہ کے بیٹے کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے. اس نے جناب 22 سال کے بعد بادشاہ جب وفات پا جاتا ہے تو بادشاہ کی سیٹ کے اوپر اس کا بیٹا بیٹھتا ہے. وہی 22 سال 22 ایئرس کا ٹائم گزرنے کے بعد. ٹھیک ہے. 22 ایئرس کے بعد جب وہ بادشاہ بنتا ہے تو سب سے پہلا آرڈر، سب سے پہلی بات جو وہ تخت پہ بیٹھنے کے بعد کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ میرے استاد کو ڈھونڈ کے لاؤ. سب سے پہلا کام جو اس نے کیا، اس نے کیا کیا کہ اپنے استاد کو بلوا لیا. اور وہ بزرگ ہو چکے تھے اس کے استاد کافی زیادہ، اس قدر زیادہ بزرگ ملتے ہیں روایتوں میں کہ وہ اتنے زیادہ بزرگ تھے کہ ان کی جو آئی بروز تھی نا وہ وائٹ ہو چکی تھیں، اور انہیں چلنے میں بھی اس قدر تنگی تھی کہ وہ لاٹھی کے سہارے چل کے آئے اور بس بہت ہی زیادہ لاچار اور کمزور حالت میں تھے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، اب بچہ تب چھوٹا تھا، 22 سال کے بعد وہ بادشاہ بنا، اور اس ٹائم استاد جو تھا وہ تو ایک پختہ عمر میں تھا اور وہ بھی پھر بڑھاپے کو پہنچ گیا. ٹھیک ہے. تو جب وہ آیا تو اس نے کہا کہ صاحبزادے کیسے ہیں آپ؟ تو استاد اس کا جب آیا اس نے کہا بادشاہ کے بیٹے نے کہ نہیں صاحبزادے نہیں، آج میں بادشاہ ہوں، آج میرے پاس پاور ہے، آج میرے پاس اختیار ہے. تو آج میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ نے 22 سال پہلے استاد صاحب مجھے مارا تھا اور میرا کوئی قصور نہیں تھا، تو مجھے ذرا جواب دیں کہ آپ نے مجھے اس دن کیوں مارا تھا. تو استاد جو تھا وہ رونے لگ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا اسی دن کے لیے میں نے تمہیں اس دن مارا تھا کہ میرے بیٹے یہ اس چیز کو یاد رکھنا کہ اگر آپ کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ناحق کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو اس ٹائم اس کے پاس پاور نہیں ہوتی تو وہ بول نہیں پاتا، لیکن قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ سب کو پاور دے گا، سب کو اختیار دے گا، جس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہوگی اس کو اختیار دے دیا جائے گا، تو ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بندے کے ساتھ کی ہوئی زیادتی کا ازالہ کر سکیں گے. یہ میں تمہیں سبق سکھانا چاہتا تھا کہ کبھی کسی کے ساتھ ناحق زیادتی نہ کرنا، ناحق ظلم نہ کرنا، کسی کا حق نہ مارنا، کہ جب تم پاور میں آؤ، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم نے ایک نہ ایک دن بادشاہ کی جگہ سنبھالنی ہے، بادشاہ کے تخت پہ تم نے بادشاہ بن کے بیٹھنا ہے. تو میں تمہیں یہ چیز سکھانا چاہتا تھا کہ کبھی کسی کے اوپر ناحق زیادتی نہ کرنا. جیسے 22 سال کے بعد آج تم نے مجھے بلا لیا کہ میں نے تمہیں اس رات اس دن کیوں مارا تھا، تو ایک نہ ایک دن تم نے بھی اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی تو تم بھی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دینے کے لیے کھڑے ہوگے. تو یہ واقعے سے ہم لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان کسی کے ساتھ زیادتی کر کے بچ نہیں سکتا. دیکھیں مظلوم وہی ہوتا ہے نا جس کے پاس پاور نہیں ہوتی. جب پاور آ جاتی ہے تو تب ہم حساب کتاب لینا بھی شروع کر دیتے ہیں. تو قیامت کا دن جو ہوگا اس دن ہر ایک کے اعمال کو تولا جائے گا، اور سب سے بھاری پلڑا وہی ہوگا حدیث کی روح سے جس کے پلڑے میں نیک اخلاق ہوگا. تو کوشش یہی کرنی چاہیے، کوشش ہی کہہ سکتے ہیں. اب نیکی کی توفیق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور گناہ سے بچنا بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو کہ نہ ہم نیکی کرنے کی توفیق کر سکتے ہیں اور نہ ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں جب تک اللہ نہ چاہے. تو اپنی نیت یہ کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کے ساتھ ناحق ظلم نہ ہو جائے، کسی کا پیسہ نہ ناحق کھا لیا جائے. اکثر ہمارے ارد گرد یتیم بچوں کا مال کھا لیا جاتا ہے، عورت کو کوئی اتنا اچھا اسٹیٹس نہیں دیا جاتا، بہوؤں کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی ہیں اور کرتے ہی جاتے ہیں. تو اور رشوت خوری ہے، بہت زیادہ گناہ پھیلے ہوئے ہیں ہمارے ارد گرد. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو
جن کے پاس کل جب ہم کسی کے ساتھ ایسا ظلم کر بیٹھیں جو ہم تو بھول جائیں کر کے، اور کل قیامت والے دن ہمیں کٹہرے میں کھڑا کر لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بغیر حساب کے ہی قیامت والے دن جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ آمین۔